میں طاغوت کو نہیں جانتا تو اس کا مطلب مجھے جاہل نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر میں توحید کو نہیں جانتا تو مجھے جاہل کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تو وہ سوال پوچھنے والے بچی کو ابو جہل کا کزن بنا دیا، انہوں نے کہا فرعون بھی یہی کرتا تھا، ابو جہل بھی یہی کرتا اس قسم کا غصہ ایک نفسیاتی مریض کو ہی آتا ہے۔ 95% عورتیں جاہل ہیں، 5% جو انہوں نے معاف کی ہیں وہ وہی ہیں جو ان کے گھر کی ہیں۔ ساحل ادیم صاحب آج کل ان سے بھی دین سیکھ رہی ہے ہماری یوتھ، اور وہ بڑا متکبرانہ رویہ ہے جو کہ بیسیکلی کسی مبلغ کا رویہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ساحل ادیم صاحب جو نا مارول کامکس پر بنی ہوئی جو موویز ہیں نا وہ رات میں دیکھتے ہیں، وہ ان کے سر پہ اتنا زیادہ سوار ہو جاتی ہے کہ دن میں آ کر جو نا وہ اسلامی عقائد و نظریات کو نا اسی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں انہوں نے معراج کے واقعے کو ٹائم ٹریولنگ سے ثابت کرنے کی کوشش کری ہے۔ وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج بھی ایلینز ہیں۔ ہاں، یاجوج ماجوج ایلینز ہیں، اور اللہ مجھے معاف کرے کبھی کبھی مجھے ساحل ادیم صاحب بھی لگتے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب جو نا سائیکولوجی کے اندر ان کی مہارت ہے، دینی عقائد و نظریات کے اوپر وہ بات کرنا شروع ہو جائیں اور ان کے سائنس کا پھٹا ہوا پاجامہ پہنانے کی کوشش کرنے کی، تو ہم انہیں روکیں گے نا، ہم انہیں بولیں گے کہ جناب ہر چیز کو بے وجہ نہ تو سائنس سے جوڑا جا سکتا ہے، نہ سائنس کو کسی ازم میں زبردستی گھسیڑا جا سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ سائنسزم کا شکار ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلے کا شکار ہے۔ وہ خود سائیکٹرسٹ یعنی سائیکولوجسٹ ہیں، لیکن انہیں کسی سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ ان کے فتوے کے مطابق اکثریت لوگ جاہل ہیں کیونکہ ان کو طاغوت کا نہیں پتہ۔ آپ بتائیں طاغوت ہے کیا، اور طاغوت بڑا گناہ ہے یا شرک بڑا گناہ؟ لفظ طغا سے مشتق ہے، طاغوت لفظ طغا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سرکش۔ طاغوت اصلاً کہا گیا ہے شیطان کو، کیونکہ سب سے بڑا سرکش وہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بات کرو طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو یہاں طاغوت مفسرین آپ دیکھیں تفسیری کتاب اٹھا کے، مفسرین نے یہاں طاغوت شیطان کو کہا ہے۔ وہ شخص جو شیطانی حرکات کرتا ہو، سرکشی والے معاملات کرتا ہو، بعض محدثین نے ایسے شخص کو طاغوت سے تشبیہ دے دی ہے، لیکن یہ کوئی نظریہ نہیں ہے جسے جو ہے وہ باقاعدہ کوئی اسلامی عقائد کے خلاف جو نظریات و عقائد ہوں ان میں شمار کیا جا سکتا ہو کہ جس کے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کسی کی جہالت یا علمیت کا فیصلہ ہو۔ اگر مثال کے طور پہ میں طاغوت کو نہیں جانتا تو اس کا مطلب مجھے جاہل نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر میں توحید کو نہیں جانتا تو مجھے جاہل کہا جا سکتا۔ اگر مثال کے طور پہ میں طاغوت کو نہیں جانتا مجھے جاہل نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر میں رسالت کو نہیں جانتا تو مجھے جاہل کہا جائے گا۔ جاہل بھی مجھے اس صورت کے اندر کہا جائے گا جب میں جانتے بوجھتے انہیں سیکھنا سمجھنا نہ چاہتا ہوں۔ ساحل صاحب نے اپنی اس ویڈیو کے اندر جو کہا نا لا یستوی الذین یعلمون ثم الذین لا یعلمون، یہ جو آیت پڑھی ہے انہوں نے، تو آپ یہ دیکھیں کہ خود یعلمون لا یعلمون استعمال ہوا، نہیں علم والے اور لا علم جاہل استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جاہل کہتے ہی اس آدمی کو ہے جو جان بوجھ کے خود کو اندھیرے میں رکھے۔ انہوں نے تو وہ سوال پوچھنے والے بچی کو ابو جہل کا کزن بنا دیا، انہوں نے کہا فرعون بھی یہی کرتا تھا، ابو جہل بھی یہی کرتا تھا۔ اس قسم کا غصہ ایک نفسیاتی مریض کو ہی آتا ہے۔ وہ اسی طرح اگریسو علماء پر بھی ہو جاتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ انہوں نے جو کہا کہ جو 95% عورتیں جاہل ہیں تو ان میں وہ 5% جو انہوں نے معاف کی ہیں وہ وہی ہیں جو ان کے گھر کی ہیں، باقی انہوں نے ہم سمیت سب کے گھروں کی عورتوں کا فارغ کر دیا، انہوں نے سب کو جاہل قرار دیا ان کو۔ یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ دیا، ورنہ وہ 100% کہہ دیتے تو ہم ان کا کیا کر لیتے۔ فار ایگزامپل اگر ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ چور کو عمر قید کی سزا دے دی جائے، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دی جائیں، تو اس فیصلے کو ہم طاغوتی فیصلہ کہیں گے؟ ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کیا ہے کہ ہم شرعی حدود کا نفاذ کریں، یہ ہم پر لازم ہے۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام خونی انقلاب کا قائل نہیں ہے۔ اگر عدالت کسی جبر کی وجہ سے یا عدالت لا علمی کی بنیاد پہ اس پر یہ حد نافذ نہیں کرتی بلکہ اس کو عمر کی سزا دیتی، تو ہم باقاعدہ اپنے قاضی کو خط لکھ کے یا نجی مجلس میں اسے اس بات کی نصیحت کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ جو یہ جاہل ہے، یہ یوں ہے، یہ فلاں ہے، اور جی وہ ان کے خلاف ایک انقلاب لے کر آنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری خارجیوں والے انداز ہیں، یہ سب کے سب تکفیری سوچیں۔ جب بھی ہمارے اسلامی معاشرے میں سازش ہوئی ہے وہ اسی رستے سے ہوئی ہے۔ یہی ساحل ادیم نے اس دن کیا کہ ساحل ادیم نے 95% جو عورتوں کو اور 75% مردوں کو جو اس نے جاہل کہہ دیا کہ جی یہ طاغوت کو نہیں جانتے۔ کیا مطلب طاغوت کو نہیں جانتے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ طاغوت ہے۔ اب کوئی پوچھے علماء اصولیین نے اور متقدمین ہمارے سلف صالحین نے کبھی طاغوت کی یہ تعریف کی ہے؟ 600 ہجری سے پہلے ساحل ادیم صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کے اس تعریف کو ثابت تو کر کے دکھائیں کسی سے۔ تو اب اس سے جو سمجھ لگ سکی وہ تو یہ کہ شرک بڑا گناہ ہے۔ جی
قرآن کی نص بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم. تو اب ایسی صورت کے اندر اب اگر کوئی کہے کہ اسلام کا سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے، شرک نہیں ہے، تو وہ ایکچولی لا علمی والے کیٹیگری، جاہل والی کیٹیگری. بالکل وہ اسلامی عقائد و نظریات سے اور دینی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے جبھی وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کرنا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کرنا ہے، تو اس کے بعد یعنی کسی بھی ارے گھرے نتھو خیرے کی کیا مجال کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہے اور یہ فلاں بڑا گناہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھیں.